سوال پوچھا گیا ہے جیلیٹن کے بارے میں۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو گمیز ہیں، مختلف سنیکس ہیں، کیکس ہیں، سویٹس ہیں، ان کے اندر ایک مادہ ڈالا جاتا ہے جیلیٹن کا۔ ہم گھر پہ بھی جب کوئی جیلی وغیرہ بناتے ہیں، کوئی سویٹنر کی ڈش بناتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک طریقے کی جس کو آپ کہتے ہیں غذا ہی ہوتی ہے، یعنی وہ اس ڈش کا حصہ بن کر۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز بھی واضح کروں، یہ عام طور پہ جو بالعموم سوالات آتے ہیں مختلف جدید چیزوں کے بارے میں، مثلا جیلیٹن ایک چیز ہے۔ اب ہم جو دین کے طالب علم ہیں، ہم جب اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی بائیو کیمسٹری کے، ہم کوئی فوڈ یا نیوٹریشن کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ دنیا کے عرف، دنیا کے تمدن میں جو بالعموم معلومات ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے میں، اسی کو سامنے رکھ کے لوگوں کو ایک بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں عین ممکن ہے کہ ایک دین کے طالب علم کے سامنے وہ چیز صحیح طور پہ پورٹرے نہ ہوئی ہو، یعنی ہم لوگ کوئی ان امور کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے، اور یہ تمام امور کا معاملہ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ کہ ایک نوعیت مسئلہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کامن سینس کے اوپر، آپ کو جو موجود ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جیلیٹن جو ہے یہ کیسے بنتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی فیکٹری میں جا کر کہ جی جیلیٹن کیسے بنتی ہے، یا اس کی اپنی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، یا مثلا وہ کسی ڈش میں شامل ہونے کے بعد کرتی کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے علماء کرام کو آگے آ کر، دین کے طالب علموں کو آگے آ کر یہ اقرار کرنا چاہیے کہ جی دیکھیے یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمارا علم، ہماری معلومات اتنی ہے، اس میں آپ اگر ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو شاید ہم بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ معلومات ہمیں میسر ہے اس میں ہم دین کا جو مجموعی مزاج ہے، دین کی جو ہدایات ہیں، اس کو دیکھ کر ایک رائے دے رہے ہیں۔ تو جو جیلیٹن ہے کھانے کی ایک چیز ہے جو بالعموم لوگ اپنے کھانے پکانے کی چیزوں میں ڈالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مختلف جو جانور کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، چربی ہوتی ہے، اس کو یہ مختلف پروسیس سے گزار کر ایک پروڈکٹ بنائی جاتی ہے۔ اب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جی بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیلیٹن کے دنیا بھر میں چیزیں ملتی ہیں ان کے اندر سور کی چربی کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر کسی جیلیٹن میں سور کی چربی استعمال ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے سوال کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے۔ اس سوال کو جب ہم اپروچ کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ اللہ کی اس معاملے میں کیا ہدایت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کنسرن فیل کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کھانے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام طیبات کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو کھانے والے طیبات کھاتے ہیں وہ جائز ہیں، تمام خبائث حرام ہیں، یہ ایک اصول موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی سور کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے قرآن کا اگر کوئی اصول ہے تو اس کو اپنی ہر ہدایت میں اپلائیڈ فارم میں کنسسٹنٹ پایا جانا چاہیے۔ تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اس پر غور کیا اور یہ سوچا کہ بھئی یہ سور جو ہے وہ کیوں حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سور اپنی اسپیشیز کے لحاظ سے، یعنی اپنی جانوروں کی جو نوعیت ہوتی ہے، جو پیچھے سے ان کی نسل چلی آ رہی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ گوٹ کی اسپیشیز سے ہے۔ اچھا، اس پر بھی کوئی غامدی صاحب نے سور کی تحلیل کر کے خود سے نتیجہ اخذ نہیں کیا، بلکہ عالمگیر طور پر جو ماہرین جس طریقے سے ڈی این اے کو ڈی کوڈ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی اس کی نسل پیچھے سے کہاں سے آئی ہے، مختلف چیزوں کی تحلیل سے، ایگزامینیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک مسلمہ بات ہے۔ دنیا بھر میں اگر آپ نیٹ پہ بھی ڈالیں تو آ جاتا ہے کہ یہ اس کی جو اصل ہے، اوریجن ہے، وہ گوٹ کی اسپیشیز سے ہے۔ لیکن بکری کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ درندگی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتی۔ درندگی کا اظہار چیر پھاڑ کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیر چیتے میں ہم دیکھتے ہیں، چیل کبوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی کچلیاں ہوتی ہیں، ان کے چنگال ہوتے ہیں، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا فگز نکلی ہوئی ہوتی ہیں جس سے وہ چیرتے پھاڑتے ہیں۔ درندگی کی علامت ہے، اور پھر وہ چیزیں بھی وہی کھاتے ہیں جو درندے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو استاد نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو جانور ہے، یہ جو سور ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ ہے تو بکری کی اسپیشیز سے، لیکن اس کے جو فگز ہیں، اس کی جو یہاں پر دانت نوکیلے نکلے ہوتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کا کام کرتے ہیں۔ گویا یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اگرچہ بکری کی اسپیشیز سے تھا، لیکن عملی اعتبار سے تو درندہ ہے۔ تو دین کا ایک اور اصول یہاں پر سامنے آیا، وہ یہ کہ جس چیز میں کوئی شبہ ہو، جس چیز میں کوئی دو چیزیں مل جائیں،
وہ جائز اور ناجائز دونوں ہوں، تھی تو وہ بکری کی نسل سے، لیکن اس کے اندر ایک علامت آ گئی ہے، تو اب دین ہمارے اندر پاکیزگی چاہتا ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی راہوں کے متلاشی بنیں، تو اس طرف بھی ہم نے نہیں جانا جہاں پر یہ درندگی پائی جاتی ہے۔ تو سور کو ممنوع قرار دے دیا گیا کیونکہ اس کے اندر درندگی کا ایک غالب امکان موجود تھا۔ تو اب سور کھانا ممنوع ہے، یہ بات ہم نے جان لی قرآن سے، اور کیوں ممنوع ہے یہ بھی بات ہم نے جان لی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم کھا رہے ہیں کیا اس پر سور کا اطلاق ہوتا ہے؟ مثلا ہم سور کا گوشت کھائیں، یقینی طور پہ بات ممنوع ہے۔ سور کی چربی کھائیں، تو جب کہا کہ سور کھانا ممنوع ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ کھانے کی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس کو آپ نے نہیں کھانا، تو آپ چربی بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح کوئی اور عضو سور کا، اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ دین کی ہدایت پر عمل درآمد ہوتا رہے گا جب تک سور کی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ جس کو کھانے والے کھاتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ بات بھی جان لی تو اس سے ایک اور حقیقت ہم پہ واضح ہوئی کہ سور منع ہے، اور سور کے اجزاء، سور کے اعضاء وہ منع ہے۔ کوئی چیز جو سور سے ایکسٹریکٹ کی جائے اور اس کو کسی پروسیس سے گزارا جائے اور اس پروسیس کے نتیجے میں اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے سور کی چربی لی اور اس چربی کو اتنا پگھلایا کہ وہ پانی بن گئی۔ اس پانی میں آپ نے کچھ اور مادے ملائے اور ملا ملو کے اس کو کچھ اس جگہ پر پہنچا دیا کہ اگر آپ چربی کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کی تو کیمیکل کمپوزیشن دوسری ہے، اور وہ جو پروڈکٹ آپ کے سامنے آئی ہے اس کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن دوسری ہے۔ تو انسانی عقل یہ کہے گی کہ بھئی جس چیز کا اطلاق دین نے کیا تھا وہ چربی پہ تو ضرور فٹ آتا ہے۔ اچھا، چربی کے اگر آپ تکے بنائیں تو اس پہ بھی اس کو فٹ آنا چاہیے ہے، اس پہ بھی وہ اس کی تطبیق ہوتی ہے، لیکن یہ چیز تو اب اپنی حیت بدل چکی ہے، اپنی اصل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی جو نوعیت تھی وہ چیز نہیں رہی جو اس چربی کی تھی، جو اس گوشت کی تھی۔ گویا اب یہ سور کی چربی کے لفظ کا اس پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ صورت جب آ جائے تو اس صورت میں عقل یہ کہتی ہے کہ پھر اس چیز کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اب وہ چیز رہی نہیں کہ جس چیز کے بارے میں ممانعت کا حکم صادر کیا تھا۔ لیکن ایک صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں اختلاف کرتا ہوں، اور میرے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سور کی چربی کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اس سے اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ جس احساس کو دین قائم رکھنا چاہتا ہے، یعنی سور اور اس کے تمام متعلقات جو کھانے پینے سے متعلق ہوں ان سے ان کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس اصول پر صدًا للذریعہ، یعنی میں اس جیلیٹن کو یا اس اینڈ پروڈکٹ کو علی الاطلاق تو حرام قرار نہیں دیتا، لیکن ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ تاکہ لوگوں کے ہاں یہ سور کی طرف کھانے پینے کے حوالے سے کوئی میلان نہ پیدا ہو، تو میں لوگوں کو روکتا ہوں۔ تو اس بات کا بھی ایک محل ہے، لیکن جو شخص اس کو بیان کرے گا اسے چاہیے کہ وہ یہی کہہ کر بیان کرے کہ جی میں اس کو صدًا للذریعہ ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ روک رہا ہوں۔ دوسری جانب کوئی دوسرا صاحب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ کی یہ بات اپنی جگہ بچا ہے، ہم لوگوں کو یہ احساس شعور دلائیں گے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، لیکن چونکہ دنیا بھر میں بسا اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں پر اگر یہ پروڈکٹ بن رہی ہے اور اس کے استعمال میں ہمیں کوئی ممانعت نظر نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کو ممنوع بھی قرار نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں اختلافات اپنی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ کوئی تیسرا صاحب علم اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا امکان بھی باقی نہ رہے کہ جب سور کی چربی کو پگھلا کر آپ جیلیٹن بنا رہے ہیں کو تو پتہ ہی نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ چربی کے اصل اثرات بھی اس میں باقی ہوں، تو ہم کوشش کریں کہ جو جائز جانور ہیں، حلال جانور ہیں، ہم ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیے دنیا بھر میں مسلمانوں نے جب یہ کوشش کی تو اس وقت ایسی جیلیٹن میسر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بلا تکلف، بلا کسی تردد کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال جانور ہیں، بکری ہیں، گائے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہے تو ان کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں جو اپروچ ہے، وہ اپروچ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو لاہ عمل ہے، وہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے۔